الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. میرے عزیز واجب الاحترام دوستو بزرگوں، منافق اور کافر مسلمانوں کے تکلیفوں اور درد میں مبتلا ہونے کے انتظار میں رہتے ہیں. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو جہاد کا حکم دیا تو صاف ظاہر ہے جہاد میں جانے کے لیے جب لوگ جاتے ہیں تو سر دھڑ کی بازی لگانے کے لیے جاتے ہیں، گھروں کو الوداع کہہ کر جاتے ہیں کہ واپسی کی امید نہیں ہوتی. مولا کے نام پر قربان ہونا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قلب اور جان تھے فدا ہونے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کے منتظر ہوتے تھے کہ اشارہ ملے اور ہم اللہ کے نام پر قربان ہو جائیں. تو مولا کے نام پر جہاد کے لیے آنا جانا، یہ منافقین اس طاق میں رہتے تھے کہ مسلمانوں کو میدان جنگ میں شکست ہو جائے، مسلمانوں کو اپنے عزائم میں ناکامی ہو جائے، یا پھر وہ یہ انتظار کرتے تھے کہ یہ مر جائے. تو اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا، قل اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان کو، هل تربصون بنا، تم ہمارے بارے میں کیا انتظار کر رہے ہو؟ یہ کہ ہم مر جائیں گے، یہ کہ ہم جنگوں میں جائیں گے ہمیں شکست ہو جائے گی، اور بالعموم یہ کہ آپ یہ سوچ رہے ہو مسلمان خستہ حال ہے، تکلیفوں میں ہے، مصیبتوں اور پریشانیوں میں ہے، یہ انتظار ہے تمہیں کہ ہر وقت تکلیف میں مبتلا ہے، بس ناکام ہو گئے. فرمایا نہیں، الا احدى الحسنيين، دو کامیابیوں میں سے ایک ہماری ہے، اور وہ بھی یک کے بعد دیگرے ہے. ایسا نہیں ہے کہ بالکل دوسری نہیں ہوگی، نہیں. دنیا میں مسلمان جو جد و جہاد کرتا ہے دین کے لیے، اسلام کو سر بلند کرنے کے لیے، اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے، وہ یہ تصور نہ کرے کہ دین کی محنت کرنے والا، دین کی خدمت کرنے والا، اللہ کے نام کو بلند کرنے والا، اللہ کے نام کو گھر گھر تک پہنچانے والا، یہ گمان نہ کرنا ناکام ہو گیا ہے. کبھی ناکام نہیں ہوتا، کبھی ناکام نہیں ہوتا.
جتنے بھی دنیا میں دین کے کام ہو رہے ہیں، مدارس ہیں، مساجد ہیں، خانقاہیں ہیں، تبلیغی جماعت ہے، جہاد کا کام ہو رہا ہے، تصنیف کا کام ہو رہا ہے، اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے موافق کام ہو رہا ہے، وہ کام چاہے دنیا کی نظر میں حقیر کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں بہت مقبول ہے، اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا اجر اور انعام ہے۔ تو آقا علیہ السلام سے اللہ کہلوا رہے ہیں کہ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ مومن کی جو دنیا کی تکلیفیں ہیں یہ بھی ایسے نہیں ہیں جیسے تمہاری ہے، یہ بھی ایسے نہیں ہے۔ گویا کہ مومن ہر حال میں نفع میں ہے، جو اللہ کا دوست بن گیا ہر حال میں نفع میں ہے، چاہے تکلیف میں ہو چاہے بیماری میں ہو صحت میں ہو، مالی تنگی میں ہو فراوانی میں ہو، شکر کرتا ہے تب بھی مولا کا یار ہے، تکلیفوں پر صبر کرتا ہے تب بھی مولا کا یار ہے، مولا کی رحمت سے یہ محروم نہیں ہوتا، معروم نہیں ہوتا۔ اس لیے مولا کریم نے ایک اور مقام پر فرمایا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے، اور ایک اور مقام پر فرمایا اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ کریم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو کبھی دنیا کی ان مصیبتوں اور پریشانیوں میں دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، اور خصوصاً دین کے کاموں میں آج بیدار ابھی عام ہے، محنت کی جاتی ہے، بار بار دعوتیں دی جا رہی ہیں، بار بار لوگوں کو اللہ کی محبت کا پیغام دیا جا رہا ہے، جی ٹائم نہیں ہے، جی ٹائم نہیں ہے، تو آپ کو نہیں گھبرانا چاہیے، کیونکہ انہیں مولا آنے نہیں دیتے میرا دوست، اور جو آپ محنت کر رہے ہو یہ ضائع نہیں جانے والی، اس پر آپ کا اجر لکھا جا رہا ہے۔ اللہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے بندے میرے نام کو پھیلانے کے لیے، میرے نام کی چاشنی، میرے نام کا مزہ چکھانے کے لیے کس حد تک کیسے محنت کر رہے ہیں، اور استقامت، کوئی کام ہے استقامت ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مجلس میں دو بندے ہو تو پیر صاحب کہتا ہے مجلس نہیں ہوگی، یا مرید کہتے حضرت جی جب آئیں گے ہم 2-4 تو کیا کریں گے، 2-4 معیار نہیں ہے، کام کرنا معیار ہے کہ وقت پر کام ہو رہا ہے، ڈپٹی پوری کرو اپنی، اللہ کے نام پر ڈپٹی پوری کرو کہ ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، ہم اللہ کا دین سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، اپنے قلوب کی اصلاح کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں، اللہ والوں کی مجلسوں میں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، آنا جانا وقت پر ہوگا، انشاءاللہ قلب کی دنیا اللہ روشن کریں گے، ایسا قرار اور سکون عطا فرمائیں گے، دنیا کی کسی نعمت میں ایسا قرار، سکون، مزہ اور لذت نہیں ہوگی۔ بڑے بڑے دنیا والوں کے پاس بنگلے ہیں، خزانے ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں کے مالک ہیں، دل میں سکون نہیں ہے، دل میں سکون نہیں ہے۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھیے، سولیوں پر لٹکایا جا رہا ہے، سولیوں پر، حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو جب لایا گیا جیل سے نکال کر باہر سولی پر لٹکانے کے لیے، کافروں نے کہا تیری کوئی خواہش، تو انہوں نے خطاب کیا کافروں تم کیا سوچتے ہو میں تم سے رحم کی امید رکھتا ہوں؟ تم کیا سوچ رہے ہو کہ میں تم سے بھیک مانگوں گا کہ مجھے مہلت مل جائے، میں اپنے بیوی بچوں سے مل لوں؟ نہیں، میرے دل میں وہ محبت کی آگ لگی ہے، اللہ کے پیار کی وہ ہوا میرے کو جان میں چلی ہے، میرے قلب میں چلی ہے، ایسا سرور اور مزہ ہے کہ چند لمحوں کے بعد میں اپنے مولا سے ملنے والا ہوں، اپنے مولا سے ملاقات کرنے والا ہوں۔
تو تمہاری ایک چھوٹی سی تکلیفوں پر میں آپ سے بھیک مانگوں گا کہ مجھے چھوڑ دو، بیوی بچوں کو ملنا ہے؟ کہا نہیں، مہلت مل گئی تو بھی رسول اللہ کی مجلس میں جاؤں گا، نہیں ہے تو اپنے مولا کے پاس جا رہا ہوں، کل قیامت کے دن پھر اپنے آقا کے ساتھ ہوں گا، اپنے آقا کے ساتھ ہوں گا۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات سمجھائی اس آیت کی تفسیر میں، فرمایا کہ ماں بچے کو جب دودھ چھڑاتی ہے بچہ روتا ہے، اب یہ رونا عارضی طور پر وقتی طور پر ہے، ہمیشہ کے لیے رونا نہیں ہے۔ جب یہ بڑا ہوتا ہے پھر یہ خوش ہوتا ہے، اماں کا شکریہ 2 سال دودھ پلایا ہے، 2 سال دودھ پلانے کے بعد میں دودھ چھوڑنے کو تیار نہیں تھا، اماں نے زبردستی چھڑایا ہے۔ اگر اماں مجھے دودھ نہ چھوڑاتی یا مجھے اوپر والا ہی دودھ لگا دیتی، مجھے خوراکیں نہ کھانے دیتی، آج میں گوشت کی لذتیں کیسے محسوس کرتا؟ کباب کھا رہا ہوں، سیخ کھا رہا ہوں، مچھلی کھا رہا ہوں، مرغا اور بکرا کھا رہا ہوں، یہ جو لذتیں لے رہا ہوں یہ مجھے کیسے پتہ چلتی؟ محروم ہو جاتا ہے ان سے۔ تو ماں نے جو مجھے دودھ چھڑوایا ہے یہ تکلیف جو تھی آپ نے کی، بس معمولی سی تکلیف، اس کے بعد ماں خود بوٹی چبا کے اس کے منہ میں ڈالتی ہے، خود پکا کے اس کو کھلا رہی ہے، بیٹا کھاؤ تکڑے ہو جاؤ، پراٹھا پکا کے کھلا رہی ہے۔ اور اب تو ماشاءاللہ سردیاں آ رہی ہیں، ڈھوڈا کھائیں گے، چلڑا کھائیں گے، ہے نا جی، ہاں باجرے کی روٹی کھائیں گے، چاول کی روٹی کھائیں گے، گندم کی روٹی کے ساتھ ساتھ۔ اور نیٹ والے مجھے کہتے ہیں کہ حضرت جی سریکی ہمیں سمجھ نہیں آتی، میں اس لیے اگر ڈھوڈا تو ان کو پتہ نہیں ہے ڈھوڈا کیا ہوتا ہے، چلڑا کیا ہوتا ہے، تو اس لیے بتا رہا ہوں، چاول کی روٹی، مکئی کی روٹی، باجرے کی روٹی، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو ماں نے جو دودھ چھڑایا یہ ظلم نہیں کر رہی تھی، یہ بچے پر مہربانی اور شفقت کر رہی تھی۔ یہ بچے کا رونا چند لمحے کے لیے عارضی ہے، مولا کریم کی طرف سے مجھے اور آپ کو جو تکلیف پہنچتی ہے، مجھے اور آپ کو جو درد پہنچتا ہے، مجھے اور آپ کو جو بخار آتا ہے، مجھے اور آپ کو جو چھوٹی چھوٹی مشقتیں آتی ہیں، میرا دوست یہ اس لیے آتی ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کے بدلے اللہ اپنی محبت کے خزانے اس پر لٹا رہے ہیں، اپنی رحمت کے خزانے اس پر لٹا رہے ہیں، مغفرت کے خزانے اس پر لٹا رہے ہیں، معافی کے خزانے اس پر لٹا رہے ہیں۔ اگر یہ گنہگار ہے اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، اس کی مغفرت کی جا رہی ہے۔ اگر یہ جنت میں پانے کے لیے بڑے بڑے اعمال مرتبوں کو پانے کے لیے نہیں کر سکتا، تو یہ چھوٹی چھوٹی مشقتوں کے ذریعے اللہ جنت میں اس کے لیے بڑے بڑے محل تیار فرما رہے ہیں، بڑی بڑی نعمتیں اس کے لیے تیار ہو رہی ہیں۔ تو ان تکلیفوں کو ایسا نہ سمجھا کرو کہ بس ایسے آ گئی، اور مانگنی بھی نہیں چاہیے، یاد رکھو مانگنی بھی نہیں چاہیے۔ اللہ سے مجھے بخار ہو جائے تاکہ میرا جنت میں مرتبہ بڑا ہو جائے، نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات فی الدنیا والآخرہ، اے الہ العالمین مجھے دنیا اور آخرت میں معافی عطا فرما، دنیا اور عافیت میں، دنیا اور آخرت میں سلامتی اور عافیت عطا فرما۔ تو دونوں جہان میں اللہ سے عافیت مانگو کہ اللہ عافیت دے، ہر حال میں اللہ سے عافیت مانگو۔ پھر تکلیف آ گئی برداشت کر۔ میرے اور آپ کے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کو پاؤں پر کانٹا بھی چبھ جائے اللہ اس پر اس کے گناہ معاف کرتے ہیں اور اس کا ایک درجہ بلند کرتے ہیں، اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھوا دیتے ہیں کہ میرے بندے کو تکلیف ہوئی ہے، اس کے لیے نیکی لکھو، اس کا گناہ معاف کر دو، اس کے گناہوں کا، اس کی اس تکلیف کو کفارہ بنا۔
تو یہ جو منافق لوگ ہر وقت انتظار میں ہوتے ہیں کہ اللہ والوں کو مٹ جانا چاہیے، تو اللہ والوں کا مٹ جانا بھی مٹ جانا نہیں ہے، فرمایا یہ مر گئے تو شہید کہلائیں گے۔ میدان جہاد میں مار کا حق کے لیے، دین کی سر بلندی کے لیے اگر مومن کی جان چلی جائے، یہ ناکام نہیں ہوا، شہید ہو گیا ہے۔ شہید کا اللہ کے ہاں بہت بڑا مرتبہ ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی اللہ کے نام کے لیے لڑتا ہے، اللہ کے نام کی سر بلندی کے لیے لڑتا ہے، دین اسلام کی عزت کے لیے میدان میں آتا ہے، اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کریم اس کے سارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف کرتا ہے۔ زمین پر خون کا قطرہ پہنچنے سے پہلے معافی ہو رہی ہے۔ تو ہم اگر اللہ کا نام لیتے لیتے مر گئے، اللہ کا ذکر کرتے کرتے، دین پڑھتے پڑھاتے، دین کی سر بلندی کے لیے خدمت کرتے کرتے دین کی مر گئے، یہ ہے اصل کامیابی، یہ ہے اصل کامیابی۔ اور اپنی استعداد کے مطابق پورا زور لگاؤ اللہ کے دین کی خدمت کرنے کے لیے، پورا زور لگاؤ، لوگوں کو خوب اخلاق کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دو، اللہ کے دین کی طرف بلاؤ۔ باقی لوگوں کی قسمت اور نصیب ہے، بد اخلاقی نہیں کرتی، غصہ آئے گا، تکلیف ہوگی، دل زخمی ہوگا، یار میں اتنی محنت کرتا ہوں، اتنی ان لوگوں کو سمجھاتا ہوں، یہ لوگ پھر بھی دین کے ساتھ نہیں جڑتے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق کے موافق ان کو دعوتیں دینی ہے، باقی قسمت کی بات ہے۔ 10,000 انبیاء علیہ السلام، میں نے ایک واقعہ پڑھا ہے، ایک جگہ پڑھا ہے، 10,000 انبیاء علیہ السلام کل اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے اکیلے ہو، کوئی امتی ساتھ نہیں ہوگا۔ رہی بات لوگوں کی، تو نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو دعوت دی، 950 سال مشقتیں برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی، تانے برداشت کیے، ہر طرح کی تکلیف اپنی قوم سے سہی، اللہ کا پیغام پہنچایا۔ کل قیامت کے دن یہ قوم کہے گی ہم تو نوح علیہ السلام کو جانتے ہی نہیں۔ 950 سال دعوت دینے والے اللہ کے رسول، یہ ان کی قوم کہہ رہی کہ ہم تو ان کو جانتے ہی نہیں ہے، یہ ہے کون؟ ہم تو پہلی دفعہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو لوگ تو دربار خداوندی میں جیسے یہاں جھوٹ بولتے ہیں وہاں بھی بولیں گے، وہاں بھی بولیں گے۔ تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نوح علیہ السلام کی گواہی دے، یہ اعزاز بھی میرا اور آپ کا ہے، اور مجھے اور آپ کو تسلی دی گئی ہے کہ اللہ کی محبت کی دعوت دو گے، اگر لوگ نہیں جڑتے دل برداشت نہ ہونا، گھبرانا نہیں، مایوس ہو کر گھروں میں نہیں بیٹھنا۔ آپ کا کام ہے مولا کو راضی کرنا، مولا کی رضا کے لیے دعوت دینا، مولا کی رضا کے لیے در در پھرنا، مولا کی رضا کے لیے کلاس پڑھانے والا کلاس پڑھا رہا ہے تو مولا کی رضا ہے، بس مولا کی رضا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ ان منافقوں اور کافروں سے کہہ دیجئے کیا انتظار کر رہے ہو، کیا انتظار کر رہے ہو؟ یہ کہ مسلمان ناکام ہو جائیں گے؟ نہیں، مومن ہر حال میں کامیاب ہے۔ دیکھو اس نے آج ٹارگٹ بنایا، اتنے بندوں کو آج میں نے اللہ کے دین کی طرف دعوت دے دی، کسی نے نہیں مانا، تو بظاہر یہ ناکامی ہے، حقیقت میں یہ ناکام نہیں ہوا۔ منافق خوش ہوتے ہیں، بڑی کوشش کر لی، اس نے کچھ نہیں بنا،
نہیں، بہت کچھ بن گیا ہے۔ مومن کی جسمانی دنیاوی تکلیف ہے اللہ کو اتنا عزیز ہے کہ اللہ اس کی تکلیفوں کو، اس کے گناہوں کا کفارہ بناتے ہیں، اس کے درجات کو بلندی کا ذریعہ بناتے ہیں۔ اب بتاؤ، جو دین کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کی جو ہے اللہ کی محبت سکھانے کے لیے مشقتیں برداشت کرتا ہے، بتاؤ اس کا اللہ کے یہاں کیسا مقام ہوگا؟ اللہ کا دین، اللہ کا قرآن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لوگوں کو سمجھانے کے لیے جو تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، ان کا اللہ کے یہاں کیسا اجر ہوگا؟ تو فرمایا یہ تمہارا انتظار کرنا بیکار ہے۔ مومن ہر حال میں کامیاب ہے۔ اگر دنیا میں آپ کو لگتا ہے یہ ناکام ہو رہا ہے تو یہ ناکامیاں، یہ تکلیفیں، یہ مشقتیں اس کے گناہوں کا کفارہ ہے، اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ اگر یہ مر گیا، مر جانا تو ویسے بھی مومن کو عزیز ہے۔ موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اسرائیل آئے لینے کے لیے، کہا آپ کو لے کر چلنا ہے۔ تو کلام کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیوں؟ تو اسرائیل نے اور باقی 7 فرشتے تھے تو عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ کے دوست، محبوب کی ملاقات کے لیے جو دروازہ ہے وہ موت ہے۔ کہا اچھا پھر مجھے ابھی لے چلو۔ تو موت سے مومن نہیں ڈرتا۔ مومن تو ہر وقت توبہ کرتا ہے، ہر وقت اللہ اللہ کرتا ہے، ہر وقت اللہ سے محبت کرتا ہے، دل جان اور ایک ایک سانس اللہ پر قربان ہے۔ تو مومن تو اسی انتظار میں مولا سے ملاقات ہو جائے۔ مومن کو پتا ہے یہ جو موت کی تھوڑی سی تکلیف ہے، ایسے ہے جیسے اماں اپنے بچے کو دودھ چھڑواتی ہے تو بچہ روتا ہے، لیکن بچے کو جب بڑا ہوتا ہے تو قدر ہوتی ہے کہ اماں نے دودھ چھڑا کر صحیح کیا ہے کہ آپ بوٹیاں چبا رہا ہوں، بکرا بھی کھایا جا رہا ہوں اور کتا بھی کھایا جا رہا ہوں، گابا بھی کھایا جا رہا ہوں، بھینس بھی کھایا جا رہا ہوں، گائے بھی کھایا جا رہا ہے، دیسی مرغے بھی کھائے جا رہے ہیں۔ کوئی چیز، کوئی دنیا کی حلال نعمت کھانے سے پیچھے نہیں ہٹ رہا، ہر حلال نعمت کی لذت لے رہا ہے۔ یہ مومن کے لیے ہے۔ اور حرام کاموں سے بچنا یہ بھی مومن کا کام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حرام کاری کی لذتیں لینا، حرام کاری کی لذتیں لینا اللہ کے دشمنوں کا کام ہے۔ حلال نعمتیں جو اللہ نے بے شمار عطا فرمائی ہیں، پھل فروٹ ہو گئے، میوہ جات ہو گئے اور جتنے اقسام کے کھانے ہو گئے، کھاؤ، لذتیں لو، اللہ کا شکر کرو کہ اللہ تیرا احسان ہے، آپ نے ہمیں روٹی کھلا دی، گوشت کھلا دیا، پھل فروٹ کھلا دیے، میوہ جات کھلا دیے، تو ایک ایک لقمے پر مولا 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 کیے جاؤ۔ مولا کی تعریف ہی تعریف ہو رہی ہے، نہ فرمان نہ بولو۔ اور اللہ کے نبی نے آگے اللہ نے فرمایا، میرے نبی فرما دیجئے وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، ہم بھی تمہارے بارے میں انتظار کر رہے ہیں۔ ہاں، تم ایمان والوں کے بارے میں انتظار کر رہے ہو، انہیں کوئی تکلیف پہنچے تو ایمان والوں کی تکلیف بھی اس کے گناہوں کا کفارہ اور بلندی درجات کا ذریعہ، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ لیکن ہم تمہارے بارے میں بھی، کافروں منافقوں، تمہارے بارے میں بھی ہم انتظار کر رہے ہیں اَيُّصِيبَكُمُ اللَّهُ، کہ اللہ تمہیں کوئی مصیبت پہنچائے، بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ، اپنی طرف سے کوئی عذاب، مہنگائی کا عذاب، ٹینشن کا عذاب۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، دنیا میں سب سے بڑا اللہ کا عذاب دل کا بے قرار ہو جانا ہے۔ جہنم کی سب سے بڑی تکلیف یہی ہوگی، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، نہ وہ وہاں زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں ہوگا۔
تو یاد یہی کیفیت ہے، ہر وقت دل بے چین بے قرار، آگ لگی ہوئی ہے، کوئی سکون نہیں ہے، نہ بیوی اچھی لگتی ہے، ٹکر اچھا لگتا ہے، نہ بچے اچھے لگتے ہیں، نہ ماں باپ اچھا لگتا ہے، نہ گھر اچھا لگتا ہے، حالانکہ ہر چیز اس کے پاس ہے اور ہر چیز کے پیچھے ایسے دوڑ رہا ہے، اللہ معاف کرے۔ جن چیزوں سے اسے سکون نہیں ہونے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا ہے ایصیبکم اللہ، کہ اللہ انہیں پہنچائے بعذاب من عنده، اپنی طرف سے کوئی عذاب۔ اب سارا دن ہماری قوم ذکر کر رہی ہے، جی یہ ہو گیا، 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 تو نماز تو کسی نے شروع نہیں کی۔ ساری قوم کے ایسے منہ پھٹے ہوئے ہیں اور عجیب و غریب قسم کے، جس مجلس میں جاؤ احتجاج ہو رہے ہیں، یہ ہو گیا جی ہم پر یوں ظلم ہو رہا ہے، ہم پر یہ ظلم ہو رہا ہے۔ وہ بھائی ان کے بس میں نہیں ہے کہ آپ پر یہ ظلم کر سکیں، یہ تمہارے اپنے بد عملیوں کا نتیجہ ہے، یہ تمہاری اپنی نالائکیوں کا آپ پر عذاب آیا ہوا ہے، کہ ہر طرف آپ پر ذلت و رسوائی ہے۔ جب مولا ناراض ہوتے ہیں تو اس قوم پر ایسے حکمران مسلط کرتے ہیں جو ان کی جانوں کے دشمن ہوتے ہیں، جو ان کے دکھوں کا مذاق اڑاتے ہیں، جو ان کی غربت کا استہزاء کرتے ہیں، اور جب مولا اپنی مخلوق سے راضی ہوتے ہیں انہیں حکمران دیتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسا، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسا اللہ انہیں حکمران عطا کرتے ہیں، تو تم ان کے خلاف زبانیں چلاتے ہو، اپنے نفس کے خلاف کیوں نہیں چلاتے؟ جس نفس نے تمہیں زناکاری، بدکاری، بے حیائی، جوا خوری، حرام خوری اور پتہ نہیں کتنی بدکاریوں میں مبتلا کر دیا ہے، اس نفس کے خلاف کب احتجاج کرو گے؟ اللہ سے جو بے وفائی کر رہے ہو، اس بے وفائی پر اپنے خلاف کب احتجاج کرو گے؟ کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے، اللہ کا قرآن کیوں نہیں پڑھتے، توبہ استغفار کیوں نہیں کرتے، اللہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے، اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد و ثنا کیوں نہیں کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود کیوں نہیں بھیجتے؟ معاملہ تو اصل یہاں اٹکا ہوا ہے اور تم حل کر رہے ہو کسی اور جگہ، وہاں حل نہیں ہونے والا۔ اپنے قلوب کو اللہ کی طرف متوجہ کر لو، کام ہو جائیں گے، ساری ٹینشن ختم ہو جائیں گی، ورنہ اللہ سے بے وفائی کرو گے، یوں ہی چیختے چلاتے رہو گے، یوں ہی بڑبڑاتے رہو گے ہر مجلس میں، بس کوئی کام کی بات نہیں ہوئی، کوئی کام کی بات نہیں ہوئی، نہ نماز کی بات ہے، نہ کلمہ کی فکر ہے، نہ اللہ کے ذکر کی فکر ہے، نہ حلال حرام کی کوئی فکر ہے، یا اپنے حکمرانوں کا گلہ ہو رہا ہے، یا اپنے رشتہ داروں کا گلہ ہو رہا ہے، یا پھر دین سمجھانے والوں کا گلہ ہو رہا ہے، بس کیا ہو رہا ہے؟ اس کے علاوہ کیا ہو رہا ہے؟ ہر مجلس میں جاؤ غیبت، چغلی اور پتہ نہیں کیا۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت جو ہے، غیبت یہ زنا سے بھی اشد ہے، سخت ہے، تو اس کو معمولی گناہ نہ سمجھا کرو۔ اور فرمایا او بی ایدینا، یا پھر اللہ تمہیں تکلیف دے ہمارے ہاتھوں، عذاب دے ہمارے ہاتھوں، کہ اہل ایمان کے ہاتھوں ہمیشہ کفر ذلیل و رسوا ہوا ہے، ہمیشہ۔ آج بھی کفر ڈرتا ہے، ایمان والوں سے ڈرتا ہے، اور اس نے اس لیے یہ سارے جال بن رکھے ہیں، سارے جال بن رکھے ہیں، پھر قبریت کا جال، غربت کا جال، جہالت کا جال، یہ سارے جال اس نے بن رکھے ہیں کہ یہ مسلمان آپس میں لڑتے رہے اور ہم حکمرانی کرتے رہے، اور اس بات سے ڈرتے ہیں کہ مسلمان متفق ہو گئے حالات خراب ہو جائیں گے، پھر ہمارا جینا دوبر کر دیں گے۔
اور ہم ہیں نالائق بنے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال فرمایا فتربصوا انا معکم متربصون، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، تم بھی انتظار کرو۔ تم انتظار کر رہے ہو ایمان والوں کا کیا بنے گا، اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہ بخش دے گا، اللہ ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر دے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت عطا کر دیں گے، صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ رفاقت عطا کر دیں گے۔ ہمارے لیے تو یہ انعام آنے والے ہیں، ہمارے لیے تو یہ انعام آنے والے ہیں، اور تم پتہ نہیں کس چیز کا انتظار کر رہے ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔